ویلکم بیک. ایک سوال ہم نے بھی اپنے ویورز کے لیے چھوڑا تھا. آپ بحیث ایک طالب علم سمجھتے ہیں کہ یہ انقلاب آپ لوگوں سے آ سکتا ہے؟ بالکل، انقلاب تو اسٹوڈنٹ سے ہی آئے گا، لیکن میڈیا کو چاہیے کہ سوئی ہوئی عوام کو، ان کو، طالب علموں کو جگائیں جو کہ خود اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. چلے میڈیا تو اپنا کام کر لے گا، میڈیا وہ تو کر بھی رہا ہے لیکن صرف ان لوگوں کے خلاف کر رہا ہے فی الحال. تو جو لوگ جعلی ڈگری بنا کے ہماری اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو تو بے وہ آپ نقاب کا آج ملک چلا رہے ہیں. یہ بھی تو سوچئے یہی اتنا بڑا رسک ہے یہ. لیکن اب یہ دیکھیں نا، جو لوگ کر رہے ہیں ابھی آنے والی نسلوں کو جو تباہ کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہ کسی چینل پہ، کسی اخبار میں نہیں آیا، کسی تنظیم کا یہ نہیں دکھایا کہ اس نے آج اس لڑکے کو قتل کر دیا یونیورسٹی میں. حالانکہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، اگر کوئی مجھے گولی مار دیتا ہے تو میرا تو دکھا دیں گے کہ یہ لڑکا مرا ہے. بیٹا یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے، ابھی یہ جعلی ڈگریوں کا سلسلہ چل رہا ہے تو لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ کوئی ایک چیز بدل سکیں آج تو وہ کیا ہوگی؟ تنظیموں کو ختم کیا جائے یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں سے. عطا صاحب یہ بات انہوں نے کی جو کہ قابل غور ہے. یہ کہہ رہے ہیں بحیث طالب علم کی تنظیموں کو ختم ہونا چاہیے. کیا سے دیکھیں جی، تنظیمیں جو اب بن گئی ہیں، جو تخلیقی معاشرے اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ غیر تخلیقی معاشروں پہ اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ان کو کسی قسم کی نہ بیسک انڈسٹری لگانے دیں گے، نہ بیسک تعلیم ان کو دیں گے. یہ جو اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ ملک کو چلا نہیں رہے، یہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، اور وہ کہنے پہ، امریکہ کے کہنے پہ چلا رہے ہیں. مجھے صاف بات کرنے دیجیے. اس لیے کہ امریکہ نہیں چاہتا، جس طرح کہ ایک قبائلی نہیں چاہتا سردار کہ اس کے ایریے میں لوگ پڑھیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کریکولم ہے، ایک نصاب ہے جو سیٹ ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ سوچیں نہیں، وہ سوال نہ کریں، ان میں شعور نہ ہو. بالکل نہیں، بالکل سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. مجھے اپنے زمانے میں یاد ہے کہ ہماری جو کالج کی ایک لیکچرر تھی، میں ان کو دعائیں دیتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں سوچنے دیا. مگر پولیٹیکل سائنس کی کلاس میں وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ یہ ڈیبیٹ کلاس تک رہے، خدا کے واسطے امتحان میں مت لکھ کر آنا، کیونکہ تم لکھ کر آؤ گی تو پاس کرنے والی میں نہیں ہوں. وہ شارٹ ہے ہمارا سارا. عطا کلامی کی معافی چاہتی ہوں. ڈاکٹر عطا صاحب کیونکہ HEC کے چیئرمین رہ چکے ہیں اور اس زمانے میں یہ ڈگری کی سٹیپولیشن اسمبلیز کے لیے بھی آئی تھی، وہ اس وقت لائن پر ہیں، ان کی ہم کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ سارا معاملہ جو فیک ڈگریز کا نکل رہا ہے اور یہ نظر آ کے ہمارا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بجائے اوپر جانے کی گرتا جا رہا ہے، ہماری یونیورسٹیز کی کوئی کریڈیبلٹی ہی نہیں رہی. جی بات یہ ہے کہ یہ سب آپ کو غلط بتایا گیا ہے. جی ہوا یہ ہے کہ جو ڈگریز آپ لے کر نام بدل کے، اپنا نام اس پہ مٹا کے ڈال کے فوٹو کاپی کر کے اور الیکشن کمیشن میں دے دیں. پرابلم یونیورسٹیز کا نہیں ہے، پرابلم سٹینڈرڈز کا نہیں ہے، پرابلم دراصل ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے الیکشن لڑے ہیں، اور پرابلم الیکشن کمیشن کا ہے کہ انہوں نے یہ جو ڈگریز ایشو نہیں ہوئی. نہیں، ابھی بھی جو یونیورسٹیز ہیں وہ کئی ڈگریز کو ویریفائی ہی نہیں کر پا رہی ہیں، دوبارہ ری ویریفیکیشن کے لیے بھیجی جا رہی ہیں چیزیں. ایک دو یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ مسائل ہیں. سندھ یونیورسٹی کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں پہ پریشر ڈال کر ان کے وائس چانسلر کو، اور وہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے. لیکن جنرلی تو یونیورسٹیز جو ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر ویریفائی کر کے واپس کر رہی ہیں. تو جہاں اگر وائس چانسلر کے اوپر پریشر پڑ سکتا ہے وہاں فیک ڈگری بھی تو نکل سکتی ہے. جن وائس چانسلر جو غلط ڈگریز ویریفائی کر کے اور دے دیں پریشر کی وجہ سے، ان کو بھی جیل جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ فراڈ میں شامل ہوں گے تو وہ بھی ایکولی گلٹی ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ کریکولمز کو سیٹ کرنا، فیکلٹی کو مانیٹر کرنا، یہ تو HEC کا کام ہے نا. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کیونکہ وہ پولیٹیکل پریشر میں نہیں دبا ہے تو اس لیے پولیٹیشنز جو ہیں وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. جگہ کوچنگ سینٹرز بن رہے ہیں اور ایسی یونیورسٹیز بن رہی ہیں جن کی کوئی ایکریڈیشن نہیں ہوتی ہے، وہاں سے ڈگریاں جاری ہوتی ہیں. تو ہائر ایجوکیشن کمیشن ایسے کوچنگ سینٹرز کو، ایسی یونیورسٹیز کو آپریٹ کرنے کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ جو چارٹر دیے جاتے ہیں یونیورسٹیز کو، ان کو ایک منیمم بینچ مارک بنانا پڑتا ہے، اس کے بعد چارٹر دیے جاتے ہیں. کوچنگ سینٹر تو جو مرضی قائم کر لے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت نہیں آتا. ہائر ایجوکیشن کے تحت قانونی طور پہ یونیورسٹیز اور ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشنز آتے ہیں. اس وقت ایک کوئی یونیورسٹی پاکستان میں ایسی ہے جو کہ دنیا کی 500 ٹاپ یونیورسٹیز میں شمار ہوتی ہو؟ 5 یونیورسٹیز ہیں جن کی دنیا کی ٹاپ 600 رینکنگ میں آ چکے ہیں،
یہ کون سی یونیورسٹیز ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نیچرل سائنسز میں کراچی یونیورسٹی 223 نمبر پہ رینک ہے، قائد اعظم یونیورسٹی 270 نمبر پہ رینک ہے، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نیچرل سائنس 260 نمبر پہ رینک ہے. یہ ہائر ایجوکیشن یو کے کی رینکنگ ہے. ڈاکٹر صاحب جب یہ خبریں نکلیں گی ہمارے ملک سے کہ یہاں پر یونیورسٹیز سے فیک ڈگریز لوگوں کو مل رہی ہیں، اور ایسی بھی فیک ڈگریز مل رہی ہیں جو کہ ویریفائی نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ اصل ہیں، تو پھر ہماری یونیورسٹیز کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی دنیا کی نظر میں؟ یونیورسٹی سے فیک ڈگریز ایشو نہیں ہوئی ہیں، لوگوں نے خود فورج کری ہیں. اس وقت ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ بلکہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ڈگری ہوتی جعلی ہے لیکن ہوتی اصل ہے، یونیورسٹی کی ڈگری ہوتی ہے وہ. اگر ایسا ہے تو پھر اس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سامنے رپورٹ ہونا چاہیے معاملے کو، اور ان کے خلاف پھر ایکشن لیں گے. آپ سامنے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اس سلسلے میں کیوں نہیں اطلاع دی؟ اگر آپ ان سے ڈائریکٹلی کوئی ڈاکٹر صاحب بتائیے، آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اطلاع دی تھی اس کی؟ ایسی بات نہیں ہے کہ دوسری ڈگری لے کر اس پر اپنا نام لکھ دیا جاتا ہے، بلکہ باقاعدہ یونیورسٹیوں میں یہ، اور بڑی یونیورسٹیز کے بتا رہا ہوں آپ کو، کراچی یونیورسٹی سے کم بھی 10,000 جعلی ڈگریاں ایشو ہوئی ہیں. آپ نے ایچ ای سی کو رپورٹ کی تھی؟ نہیں، ایچ ای سی سے ہمارا کیا تعلق تھا، ہمیں تو خود اس پہ کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ گھروں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، شہر میں کھلبلی مچ گئی کہ بڑے بڑے لوگوں کی نوکریاں چلی جاتی، تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ صاحب ان کو وہاں آبیے کے اندر واپس بھیج دیا جائے. جب تک کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس کوئی فارمل اطلاع نہیں جائے گی کہ کہیں کہ کوئی غلط کام کسی جگہ ہوا ہے، جب تک ہائر ایجوکیشن کمیشن کس طرح ایکٹ کر سکتا ہے؟ اگر ہماری یونیورسٹیز اتنی ٹاپ یونیورسٹی میں شامل ہو رہی ہیں تو پھر ہمارے یہاں کا طالب علم جب باہر جاتا ہے تو اسے کسی دوسری یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں ملتی جب تک کہ وہ وہاں کا کلیئرنس ٹیسٹ نہ دیتے؟ یہ بات جو آپ کریے یہ 6-7 سال پہلے صحیح تھی، لیکن اب جو آپ کی یونیورسٹی سے جو اچھے مارکس ڈاکٹر صاحب یہ آج بھی ہے باہر جاتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایڈمیشن کے لیے، اگر ان کے بشرطے کہ ان کے مارکس اچھے ہوں اور کریئر اچھا ہو. یہاں پر نجم الحسن عطا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، سرکاری اسکولوں کو دیکھ لیں کہ وہاں گو اسکول بھی ہیں، پڑھائی بالکل نہیں ہوتی، پھر غریب لوگ اتنے ہیں کہ وہ قلم اور وہ کاپیاں نہیں خرید سکتے، اور آپ جو بی کام، بی ایس سی اور بی اے کے لیول پہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس ہائر ایجوکیشن میں، تو وہ سارے جو را مٹیریل آپ کے پاس جاتا ہے وہ سارا نقل کا گیسٹ لیکچروں سے، کوچنگ سینٹروں سے نکلتا ہے. وہ چاہیے کہ یہ اگر گریجویشن کا لیول ہو یہ را مٹیریل، تو اس سے آپ گرومنگ کیسے کریں گے ہائر لیول پہ فیکلٹی کی؟ اور فیکلٹی کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ پڑھتے ہیں وہی پڑھا دیتے ہیں، چاہے وہ 20 سال پہلے کا پڑھا ہوا وہ آج پڑھا دیں گے، بٹوین دا لائن پڑھا ہی نہیں سکتے وہ. جی آپ نے جو فرمایا وہ بالکل درست ہے. صرف ہائر ایجوکیشن پہ امپروو کرنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو پرائمری، سیکنڈری، ٹیکنیکل اور ہائر سب کے اوپر دیکھے امپروو کرنا پڑے گا. اگر 10 بچے نکلتے ہیں اسکول لیول سے تو صرف ایک کو ایڈمیشن ملتا ہے یونیورسٹی لیول پر، تو 90% تو آ ہی نہیں پاتے، تو ایک سلیکشن تو اس لیول پہ ہو جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم تعلیم پر صرف اپنے 1.3% GDP کا خرچ کر رہے ہیں، اور یہ جو اتنا کم خرچ کر رہا ہے اس کے اندر صرف 10% اعلیٰ تعلیم پہ جا رہا ہے اور 90% لوور لیول پہ جا رہا ہے، جبکہ نارملی 25-30% ہائر ایجوکیشن پہ جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس کا پہ سولوشن کیا ہے؟ آپ کو ہائیسٹ پرائرٹی تعلیم کو دینی چاہیے، جس میں پرائمری، سیکنڈری، ٹیکنیکل اور ہائر ایجوکیشن سب شامل ہیں. ہم نے یہ سسٹین نہیں کیا تو واپس آپ کی یونیورسٹیز باہر نکل جائیں گی ٹاپ 500 یا 600 سے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر عطا نے کہا کہ ہم پرائیورٹی نہیں دیتے ایجوکیشن کو، جو اسمبلی میں فیصلے کرتے ہیں اور بجٹ کو پاس کرتے ہیں وہ تو خود اس کو پرائیورٹی سمجھتے نہیں ہیں. ان کا ایک یہ اسکول آف تھاٹ ہے پاکستان کے اندر، تو ان کے نزدیک پرائیورٹی جو ہے وہ فنڈنگ ہے. صرف میں یہ کہتا ہوں کہ جو فنڈس اس وقت آپ دے رہے ہیں، خواہ وہ 3% ہے جی ڈی پی کا یا 2% ہے، اس میں سے 50% یوٹیلائزیشن نہیں ہے، جو بھی فنڈ یوٹیلائز نہیں ہو رہا. ایگزیکٹلی یونیورسٹیوں میں بہت زیادہ کرپشن ہے. جو کالجوں سے ڈگری کی فیس آتی ہے 2.5 کروڑ روپے کی، اس میں وہ تھا جو میں نے اسے روکا اور نیا طریقہ. مگر ڈاکٹر عطا تو مان ہی نہیں رہے، وہ تو کہتے ہیں ایسی ڈگری رحمان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یونیورسٹی کے جو اندر کے کام ہے نا ان سے ان کا تعلق ہی نہیں رہا. یہ وہاں ایچ ای جے کے اندر لیب کے اندر بیٹھے رہتے تھے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ اگر ان کا تعلق نہیں رہا تو پھر یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اگر دیں گے بحیثیت چیئرمین یا سابق چیئرمین تو پھر تو ہمارا تعلیمی نظام کہاں جائے گا؟ انہوں نے صرف ایک معیار بنا رکھا ہے کہ صاحب اتنے پیپر چھپے. میں کہتا ہوں کہ چھپے تو اس سے ملک
کو کیا فائدہ ہوا؟ بنیادی چیز یہ سارا ان کا یہ ہے کہ بس ریسرچ پڑھائی کو تو ستیاناسی. آپ نے سرچ کی بات کی ہے تو عطا صاحب ہماری یونیورسٹیز میں یہ نظر نہیں آتا، لیکن باہر کی ویسٹ کی یونیورسٹیز میں ابن خلدون کو بھی پڑھا جاتا ہے، ابن حزم کو بھی پڑھا جاتا ہے، رومی اور اقبال کو جتنا وہاں پڑھا جاتا ہے ہمارے ہاں سینسر ہو کے پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارا نصاب ہے اس پر آپ کچھ کامنٹ کریں گے؟ یہ آپ نے کمال کا سوال کر دیا. آپ اندازہ کیجئے کہ رومی کی کتاب جو تھی وہ بیسٹ سیلر 4 سال پہلے امریکہ میں ہوئی. ابن الحزم نے روشنی کے اوپر کام کیا، انعطاف روشنی، ریفلیکشن آف لائٹ. اس کے بعد میں آئنسٹائن نے کام کیا. پورے یورپ میں حیاء علوم جو ہوا ہے وہ آپ کے یہ عرب بڑے بڑے جو اسکالر تھے، ابن خلدون، ابن حزم اور الخوازنی، ابن حیان، ہمارے ہاں ملا نے بھی اس کو نظر انداز کیا، ملا کے تو پڑتی ہے، اور ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے کبھی اس کا نام نہیں لیا. فطری ذہانت ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے ہاں، ہم روبوٹ بنتے جا رہے ہیں. ہم جو MBAs اور بزنس ہے نہیں، بزنس پڑھائے جا رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ڈسپلن یا اپنے جو سبجیکٹ کے علاوہ دوسری چیزوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہاں انٹلیکچوئل، ابھی انہوں نے کہا کہ انٹلیکچوئل آپ لاتے ہیں، پیچھے پورا تاریخ ہوتی ہے انٹلیکچوئل، اور وہ جو ہوتی ہے سیلف ایجوکیشن سے ہوتی ہے. ہمارے ہاں سیلف ایجوکیشن بالکل نہیں ہے، ہم کتاب دوست ہے ہی نہیں. جو آپ کا ایک مضمون ہے وہ تو اپنی جگہ میس کمیونیکیشن کا، لیکن آپ اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو پڑھتے ہیں، دوسرے مضامین کے بارے میں خبر رکھتے ہیں؟ ایسے مواقع ہی نہیں ملتے ہمیں. ہمارے یہاں جو لائبریریز تھیں وہ بند ہو چکی ہیں تقریباً. جہاں جائیں تو کتابیں آپ کو گنی چنی ملتی ہیں، اتنی ساری چیزیں نہیں ملتی ہمیں. کیا کوئی لائبریری نہیں ہے؟ ہیں لیکن کتابیں نہیں ہیں. لائبریری ہے مگر کتابیں نہیں، شوق نہیں. آپ جائیں لائبریری میں آپ کو وہ کتاب نہیں ملے گی جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں. عطا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنون نہیں ہے، ورنہ آپ کتاب کھوج کر لے آئیں گے. جنون اور شوق نہیں ہے. پہلے ہر علاقے میں ایسی لائبریریز ہوتی تھیں یا پھر بک اسٹالز ہوتے تھے ہمارے علاقوں میں، تو ان سے جا کے ہم کتاب لے لیتے تھے، یا ٹھیلے لگے ہوتے تھے، پھر وہی کتاب ہم نے 10 روپے کم میں دے کے کوئی دوسری کتاب لے لی. لیکن اپنا وہ بک اسٹالز کے اوپر بھی کورس کی کتابیں ہی ملیں گی ہمیں. جب آپ اسکول میں تھے اس وقت آپ کو انکریج کیا جاتا تھا کہ آپ نے پڑھنا ہے، ہر ہفتے ایک کتاب پڑھنی ہے، اس کے بارے میں بک رپورٹ لکھنی ہے؟ اسکول وغیرہ سے ہمیں کبھی ٹیچرز نے جو نا کچھ نہیں کہا کہ یہ اس رائٹر کی کتاب پڑھیں یا پھر یہ کہانی پڑھیں. بچپن سے عادت نہیں ڈالی گئی کہ آپ نے کتاب پڑھنی ہے. ہم اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے. کالج کے لوگ کیش لے کر آتے تھے، بینک میں جا کے پے آرڈر بنواتے تھے جو بظاہر سیف ہے. یونیورسٹی، بینک اور کالج تینوں ملے ہوئے تھے اور 2.5 کروڑ کھا رہے تھے.